الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف۔ اس آیت کے بعد ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا کہ ان کے مال کھا نہ جاؤ اسرافاً فضول خرچی کرتے ہوئے وبدارا ان يكبروا اور اس بات سے جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مال واپس لے لیں گے، تو پہلے ہی سارا اڑا ڈالو کھا کر، ایسا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کے کام آئے، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ اس کے سپرد کر دیا جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن یہ دین چونکہ حکمت اور رحمت کا دین ہے، اللہ رب العزت نے اس میں انسانوں کے تمام حالات کا لحاظ فرمایا ہے، تو بعض اوقات اس مال کی نگہداشت، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال اور خاص طور پر اس کی بڑھوتری اور اس کے اضافے کے لیے انسان کو ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کرنا پڑے کہ انسان اس کام کے اندر مشغول ہو جائے کہ اس مال کی حفاظت بھی کی جائے اور اس کو بڑھنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے، تو اس مال کے اوپر اس کو محنت کرنی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یتیم کے مال سے الگ رہنا اور اس کو استعمال میں لانے سے گریز کرنا، اگر تو اس لیے ہے کہ یہ یتیم کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے پھر تو منع ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہوئی ہے اور اس کے پاس مالی فراوانی ہے، غنی ہے، تو وہ تو اس کی خدمت کرے اور اس کے مال کی حفاظت میں جو کچھ بھی اسے کرنا پڑتا ہے وہ کرے، اور اس میں سے کوئی معاوضہ نہ لے اور اس میں سے کوئی حصہ نہ لے۔ من کان غنیا فلیستعفف، غنی آدمی ہو تو وہ تو پرہیز کرے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اسراف اور بدار یہ دو حالتیں بیان فرمائیں، یعنی لا تاکلوها اسرافا، نہ کھاؤ ان اموال کو، اسرافاً فضول خرچ کرتے ہوئے، وبداراً ان یکبروا، اور اس بات میں جلدی کرتے ہوئے کہ یہ بڑے ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے اسے نمٹا دو۔ یہ دو حالتیں بیان کی کہ ان حالتوں میں نہ کھاؤ، لا تاکلوها اسرافاً وبداراً، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان حالتوں میں یہ حکم ہے کہ نہ کھاؤ، اور باقی وہ حکم جو ہے اس کے بارے میں سکوت ہے۔ جو اس کے علاوہ حالت ہے کہ آدمی ضرورت کے لیے کھا رہا ہے یا آدمی احتیاج کے لیے کھا رہا ہے، یا ایسی نیت نہیں ہے لیکن اس کو گھر میں اپنے شامل کیا ہوا ہے تو ساتھ ملا لیا ہے اور وہ بھی کھا رہا ہے اور
ظاہر ہے کہ جو چیز بچ جاتی ہے یا جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ گھر والے بھی اسے کھا لیتے ہیں. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اسراف اور بدار میں آتی ہو. یعنی انسان جو ہے صرف سے بچتا ہوا اور اس کو جلد از جلد ختم کرنے کے نیت سے نہیں، تو پھر اگر ایسی صورتحال ہو کہ انسان فضول خرچی بھی نہیں کر رہا اور اس کو نقصان پہنچانے والا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کھانے کی اجازت ہے. یعنی اسی حکم سے یہ اجازت والا پہلو نکلتا تھا، اور پھر اس کی تفصیل اور تشریح فرما دی اس حکم کے ساتھ، ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف. تو یہ قرآن مجید کا احکام بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ ساتھ حالات کے ساتھ وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ حکم جو ہے کن حالات کے لیے ہے. لا تاکلوہا کا حکم کس لیے ہے؟ خاص نیت ہو اور خاص حالت ہو اس میں یہ حکم ہے. اور اس کا معنی یہ ہوا کہ جب یہ نیت اور یہ حالت نہ ہو تو پھر کھانے کا جواز ہے. اور اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اس کے لیے پھر یہ فرمایا کہ من کان غنیا فلیستعفف. وہ جو کھانے کی اجازت ہے اس میں بھی پھر یہ حکم ہے کہ جو غنی ہے یعنی جس کے پاس اللہ نے فرصت دی ہوئی ہے فلیستعفف، وہ تو بچے، تو اس کو تو کھانا نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی مفسرین نے یہی کہا ہے کہ غنی کو اس میں سے نہیں لینا چاہیے. اس کو اللہ رب العزت نے وسوست دی ہوئی ہے تو وہ اسی پر اکتفا کرے جو اس کا اپنا مال ہے اور اس کے مال کی حفاظت فرمائے. ہاں اس کو کھلا سکتا ہے، اس کو دیتا رہے جو اس کی ضرورت ہے. وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، وہ اس کا حق ہے. اور بعض علماء نے یہاں یہ بھی معنی کیا ہے کہ غنی سے مراد ولی اور وصی نہیں ہے، بلکہ غنی سے مراد وہ خود یتیم ہے. تو من کان غنیا فلیستعفف، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے حسب ضرورت اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ جو ایتام بچے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا وارث، ان کا جو مورث ہے وہ ان کے لیے مال بڑا چھوڑ کر گیا ہوا ہے، تو ان کے اوپر اسی کے حساب سے ہی خراجات کرنے چاہیے. بعض علماء نے یہ اس کی تفسیر کی ہے، لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس غنی سے مراد جو ہے وہ ولی اور وصی ہے، جو اس کا سرپرست بنا ہوا ہے اور جس کے حوالے کر کے گیا ہے یا جس کے حوالے ہو گئے ہیں وہ غنی مراد ہے. وہ جو یتیم ہے اس کا غنا یہاں مقصود نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. تو جو غنی ہے اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرے، اور جو اس کا ولی اور وصی محتاج ہے، فقیر ہے، من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ اس یتیم کے سرپرست اور ولی کے بارے میں اور اس وصی اور جس کی طرف اس کا مال اور وہ سپرد کیا گیا ہے یتیم، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے الذی یقوم علیہ ویصلحہ، جو اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے حالات اور اس کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے. اذا کان محتاجا ان یاکل منہ، اگر وہ محتاج ہو تو وہ اس مال میں سے کھا سکتا ہے. اور ناحق، یعنی یہ تو ہو گیا حق طریقے سے کھانا، اور ناحق مال یتیم کا کھانا یہ کبائر میں سے ہے، جیسا کہ وہ واکل مال الیتیم اکل الربا واکل مال الیتیم والی حدیث کے اندر بیان فرمایا. اور امام شاہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے حالت اضطرار میں مردار کی یا اور محرمات کی اجازت دی ہے، تو یہ حالت اضطرار والی صورت ہے کہ فقیر آدمی اور نادار شخص اس مال میں سے کھا سکتا ہے اضطراری حالت کے اندر. تو انہوں نے اس کو اضطرار کے اوپر معمول کیا. بہرحال یہ تو ضروری ہے کہ انسان جو
اس کے مال کی رعایت کرے اور اس کی حفاظت کرے اور اس کو ایسے استعمال نہ کرے کہ جیسے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے، اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس میں سے انسان اتنا لے سکتا ہے جتنا وہ کام کرتا ہے اور جتنی اس کی ضرورت ہے، یعنی جتنا اس کے اوپر کام کر کے انسان کو حق بنتا ہے لینے کا اور جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کے مطابق لے لے تو یہ جائز ہوگا۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ اگر اس مال میں سے کھاتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لیتا ہے اور جو اس کے اوپر محنت کرتا ہے اس کا بھی حق لیتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں اس کے مال کی سرمایہ کاری کر دینی چاہیے، اس کو کسی اور جگہ دے دینا چاہیے تاکہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ یہ اگر اس میں سے لے گا تو اس کا مال جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہو جائے گا، ایسی صورت میں پھر دوسری جگہ دے دینا چاہیے جہاں اس کو اس کے مال میں سے تھوڑا نکلے۔ جیسے آج کل لوگ پیسہ دے دیتے ہیں اور بڑے کام کے اندر پیسہ لگا دیا جائے تو اس کی آمدن بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر اس میں سے اس کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر یہ کام کرے گا اور اپنی ضرورت پوری کرے گا تو زیادہ پیسہ اس کا استعمال ہو جائے گا، ایسی صورت میں پھر اس کو کام کے اندر پیسہ لگا کے اس کے اوپر خرچ اس میں سے کرتا رہے اور آپ جو ہے نا وہ اس میں سے نہ لیں۔ اور جو اس میں سے لیا ہے کیا یہ بطور قرض کے ہوگا جسے واپس کرنا ضروری ہے؟ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ یہ واپس کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ان کے شاگرد مجاہد نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس میں سے لیا ہوا ہے یہ آدمی واپس کر دیں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا جیسے سعید بن جبیر نے کہ اگر بندے کے پاس وسعت آ جائے اور انسان کے پاس اللہ رب العزت ایسے وسائل دے دیں کہ اس کو اب اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ہے تو پھر اس کو واپس کر دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ میں یہ جو بیت المال کا مال ہے اس مال میں سے جو لیتا ہوں تو اس مال کے اندر میں نے اپنے آپ کو یتیم کے ولی اور اس کے وصی کے قائم مقام بنایا ہوا ہے۔ ان استغنیت استعففت و ان افتقرت اکلت بالمعروف، جب مجھے ضرورت نہیں ہوتی تو میں پرہیز کرتا ہوں، کچھ نہیں لیتا، اور اگر مجھے ضرورت ہوتی ہے تو اکلت بالمعروف، میں معروف کے ساتھ لے لیتا ہوں۔ اور معروف بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ وہ جو رعایا کے ادنا ترین انسان کی حالت تھی معاشی اس کے مطابق لیتے تھے، اس کے مطابق لیتے تھے، یعنی جو رعایا کے خوشحال اور وسعت والے لوگ ہیں ان کا جو خرچ بنتا ہے، جس کے اوپر ان کا زندگی کا طور طریقہ چل رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر نہیں لیتے تھے بیت المال میں سے، بلکہ جو ادنا ترین لوگ ہیں یعنی جو صرف بیچارے قوت لا یموت کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، ان کا جو طرز عمل ہے یا ان کا جو طریقہ ہے زندگی ہے اس کے مطابق بیت المال میں سے لیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی جان پر بڑی سختی کرتے تھے، تو اور وہ بھی کہتے تھے کہ میں اس کو لوں گا فقر کے وقت، و فیضا ایسرت قضیت، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے وسعت دے دے گا، میرے پاس اتنا آ جائے گا کاروبار سے یا اور کسی ذریعے سے، تو میں اس کو واپس کروں گا، میں بیت المال کو واپس کروں گا۔ لیکن یہ ان کی جو ہے نا بہت ہی عظمت ہے اور ان کا ورع اور تقوی کا یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن شریعت نے اس میں حق رکھا ہوا ہے، جائز ہے، جیسا کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر کو بھی کہا تھا اور ان کو بھی کہا تھا کہ بیت المال میں سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں اور واپس کرنا بھی ضروری نہیں۔ لیکن میرا حال سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی کہا تھا واپس کر دو، حضرت عمر نے بھی یہ جو ہے نا اظہار کیا کہ میں اس کو واپس کر دوں گا۔ بہرحال یہ فرض تو نہیں ہے واپس کرنا، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ انسان کو یعنی
بالکل شبہات سے بچنے کا یہ محفوظ ترین طریقہ ہے کہ انسان جب ضرورت تھی لے لیا اور اللہ نے برکت وسعت دے دی تو وہ واپس کر دیں۔ لیکن قرآن مجید نے جو ہے نا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف اس کو عقل کے طور پر ذکر کیا ہے، جس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا ہے یہ تورع کے لیے اور اپنے مقام اور مرتبے کی عظمت کے پیش نظر انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن جس چیز کی شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ انسان کھا سکتا ہے فَلْيَأْكُلْ، تو پھر اس کا واپس کرنا اور وہ قرض نہیں ہوتا اور واپس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لیس لی مال ولی یتیم، میرے پاس تو مال نہیں ہے اور یتیم ہے میرے پاس جس کا مال ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اور اس کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من مالی یتیمی کا غیر مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، اسراف بھی نہ کرو تبذیر بھی نہ کرو۔ اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا معنی ہوتا ہے کہ جائز اور ضرورت کی جگہ پر انسان خرچ کرے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، یعنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے ایک گلاس کے ساتھ اور وہ جگ کر لے خرچ، یہ نہیں، یہ اسراف ہو جائے گا۔ تبذیر یہ ہوتی ہے کہ ناجائز جگہوں پر خرچ کرے، ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں ضرورت بھی نہیں ہے اور فضولیات اور ناجائز جگہ ہیں، وہاں خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ غیر مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، اور اپنی جائیداد نہ بنائے، اپنا اکاؤنٹ نہ بنائے کہ اس میں سے لے لے کر اپنا جمع کرتا رہے۔ تأثل یتأثل، تأثلا کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، خزانہ جمع کرنا، جائیداد بنانا اور اپنے اثاثے بنانا، یہ کام نہ کرے۔ ومن غیر ان تقی مالک، ومن غیر ان تقی مالک، اور یہ بھی نہیں کہ اپنا مال بچائے اور اس کا مال کھائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے وہ اس حکم کو من کان غنیا فلیستعفف من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف اس کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ تو من غیر ان تقی مالہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے مال کو بچا کر اس کے مال کو کھانا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور یتیم کے اوپر اس کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح ہی خرچ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر خرچ کر کے بھی اس مال کو آدمی ضائع نہ کرے، بلکہ اس کا مال بچانے کی کوشش کرے اور اس کو ضرورت اس کی پوری ہو جائے لیکن وہ مال جو ہے ضائع نہ ہو جائے اور ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم، جب مال ان کے سپرد کرو تو گواہ بنا لو، اور گواہ کے سامنے وہ مال ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ پوری طرح اطمینان اور تسلی والا ہو اور بعد میں کسی کو کوئی موقع نہ ملے نزاع کھڑا کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ دے دیا جائے اور بعد میں انسان کی نیت بدل جائے، وہ کہے کہ مجھے دیا نہیں ہے اور پھر واہ ویلا کرے اور یہ کہے کہ جی میرا کھا گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا۔ تو اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے یہ کام ایسے طریقے سے کیا جائے کہ انسان کا ذمہ بھی بری ہو جائے اور انسان کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا اور اس کے خلاف دعویٰ کرنے کا موقع بھی نہ رہے۔ انسان اس کے لیے لکھت پڑھت کر دے اور گواہ بنا کر اس کے حوالے کر دے اور فارغ ہو جائے۔ اب جو کھانا ہے اس کے لیے تو شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہاں بھی انسان لکھے اور اس کا ریکارڈ رکھے اور اس کے لیے گواہ بنائے کہ میں یہ کر رہا ہوں، لیکن واپس کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ جب اس کو واپس کرے تو اس کے لیے گواہ بنائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے اللہ عالم کہ انسان جو ہے جو یتیم کا مال اس کے پاس آیا ہے اس کی پوری جو ہے نا اس کا ریکارڈ تیار کر لے کہ یہ ایسی چیز میرے پاس آئی ہے۔ باقی اس کے اخراجات کے لیے جو استعمال ہو گیا اس کی اگر تفصیل لکھ لے تو اچھی بات ہے، اگر نہ لکھے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو خرچہ ہو گیا اور جو اس نے اپنے کاروبار میں لگایا ہوا ہے یا اس کا سرمایہ کاری کر کے اس کو بڑھایا ہے اس کا اس کو ریکارڈ رکھنا چاہیے
اور جب اس کو واپس کرے تو پھر اس کے اوپر گواہ بنا کے اس کو واپس کر دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا ہے ایتام کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں وہ وراثت کے بارے میں ہے کہ جو معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ جب ایک خاندان کا بڑا فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کا مال ہے، اب اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ عربوں کا طریقہ تو یہی تھا کہ جو قبیلے کا دفاع کرتا ہے، جو بڑا ہے اور جو قبیلے کے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے تو اسی کو وراثت دی جاتی تھی، اور مرد ہی وراثت لیتے تھے، اور مردوں میں بھی وہ جو جنگجو ہوتے ہیں، جو قبیلے کا تحفظ کرنے والے ہیں، وہی کو وراثت لیتے تھے، اور باقی چھوٹوں کو جو بچے ہوتے تھے نابالغ یا کم عمر یا جنگ نہیں کرنے والے اور اسی طرح یتیم، ان کا حق نہیں ہوتا تھا۔ تو قولہ تبارک و تعالی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ جو ورثہ اور ترکہ ہے اس میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، یعنی وراثت جو ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ جو عرب جاہلیت کا دستور تھا یا اور بھی بعض جاہلی معاشروں کے اندر یہ ہے کہ وہ خواتین کو وراثت نہیں دیتے، اور اسی طرح بڑے کو دے دیتے ہیں، چھوٹوں کو نہیں دیتے۔ یہ بھی بعض ہندوؤں کے اندر یہ چیز تھی، جو بڑا والدین کی اولاد میں سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اسی کو چلا جاتا ہے اور باقی دوسرے جو ہیں محروم رہ جاتے ہیں۔ تو للرجال، یہ سب مردوں کے لیے بھی، یعنی جو وارث مرد ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء، اور ان سب عورتوں کے لیے بھی جو وراثت کی حقدار ہیں ان کے لیے حصہ ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مما ترک الوالدان والاقربون یعنی اس میں سے جو اس مورث نے چھوڑا ہے ورثے کے طور پر، وہ والدین ہوں یا دیگر اقارب ہوں، وہ جو ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جن کا وراثت کا حق بنتا ہے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اس میں سے ان سب مردوں کا بھی حصہ ہے جو وارث ہیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، دونوں کو برابر کر دیا ہے کہ استحقاق کے اندر مرد عورتیں سارے شریک ہیں، لیکن جو حق ہے، جو نصیب ہے، اس کی وضاحت آگے فرمائی ہے کہ وہ کیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب تقسیم کے وقت موجود ہوں اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منہ وقولوا لهم قولا معروفا، کہ ان میں سے بھی کچھ، ان کو بھی اس میں سے کچھ مرثے میں سے دے دو، فارزقوهم منہ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے بھلے طریقے سے بات کرو، یعنی ان کے لیے درشتی والا اور دل آزاری والا کلمہ نہ بولو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ برتاؤ کرو اگر وہ اس وقت موجود ہیں جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ آیت جو ہے کیا یہ محکم ہے؟ جمہور علماء تو یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، اور اگلی جو وراثت کی تقسیم کی آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم والی، اس نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، اور یہ پہلے کا حکم تھا۔ لیکن قرآن مجید کا جو سیاق ہے اور جس طرح یہ ان آیات کے ساتھ ذکر ہوئی ہے جو محکم آیات ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے اس معنی میں کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مندوب ہے کہ ایسا کر دیا جائے۔ لیکن اور بعض علماء نے اس کو وصیت کے اوپر محمول کیا ہے، لیکن
یہی صحیح بات لگتی ہے واللہ عالم کہ یہ حکم جو ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ تقسیم کر دینا چاہیے ان قریبیوں کے اوپر، جس نے کسی نے خدمت کی ہے، جس نے کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں سے کوئی چیز اس کو دے دی جائے تقسیم سے پہلے، اور اس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے اور اس کے ساتھ اچھا اظہار کیا جائے دلداری کا اور دلجوئی کا، بس یہ کافی ہے۔ لیکن جو مال ہے اس کی وراثت وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ اور فرمایا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ دوسروں کا یہ یتیم جو آپ کی رعایت میں آ گیا ہے، آپ کی کفالت میں آ گیا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر میں اپنے یتیم چھوڑ کے مر جاؤں تو میں کیا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ لوگ کیسا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اگر آج مر جاتا ہوں اور یتیم بچے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو میرے جانے کے بعد ایسا ہی ولی اور سرپرست مل جائے جو میری طرح ان کی کفالت کرے، یہ انسان کے دل میں بات آتی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور نادار بچے چھوڑ کے مر جائے آدمی تو خافوا علیہم، انسان کو ان کا ڈر لگتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کا مال بکھر جائے گا اور وہ اس طرح ہو جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسا سرپرست کھڑا ہو جائے جو ان کی کفالت بھی کرے اور ان کی مال کی حفاظت بھی کرے، تو مجھے بھی پھر ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، معنی یہ ہے کہ ڈریں وہ لوگ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، جو اگر چھوڑیں اپنے پیچھے ایسی اولاد جو کمزور ہے اور انہیں ان کا فکر ہو اور ان کے بارے میں ڈر ہو کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اب کسی کی اولاد جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور وہ یتیم چھوڑ کے چلا گیا اور ایسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو ان کو بھی ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ کیا جائے۔ اور یہ اسلوب جو ہے احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں کے اوپر استعمال فرمایا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ولیأتی الی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دوسروں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ولیأتی الی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ۔ اور یہ ایسا پیمانہ ہے اور یہ ایسا معیار ہے کہ قانون کے ساتھ آپ اس کو منضبط نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ انسان کا دل کرتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یا میری اولاد کے ساتھ کیا ہو، تو جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں دوسرے کے لیے بھی وہی چاہوں اور اسی کو اختیار کروں، اور جو میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد کے ساتھ معاملہ ہو وہی میری اولاد کے ساتھ معاملہ میں دوسرے سے بھی چاہتا ہوں۔ تو دوسرے کی اولاد اگر میری حوالگی میں آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا ہے تو میں اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کروں۔ اور یہ چیز انسان کے اندر وہ اللہ کے مراقبے کا، ان اللہ کان علیکم رقیبہ، جو پہلے بیان فرمایا، اور یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ساتھ ہے جو تم کر رہے ہو، لا یعزب عنہ، ہوئی اس سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کا مراقبہ اور یہ انسان کے اندر کا یہ احساس، یہ چیز ہے جو انسان کو عدل اور انصاف کے راستے پر قائم رکھ سکتی ہے اور ہر قسم کے ظلم سے انسان کو بچانے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ بات بھی کہ انسان کو اس وعید کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں بیان فرمائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یہ وعید بھی اللہ رب العزت نے وہ جذباتی اپیل کے ساتھ یہ وعید بھی بیان فرمائی کہ یتیم کا مال جو ہے وہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ مفت کی مجھے مل گئی ہے کوئی دولت، چلو میں ہڑپ کر جاؤں۔ یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہاں بھی ظلم ناحق کھاتے ہیں،
یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ تو آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کھا رہے ہیں سارا آگ کا سامان بننے والا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ تو اس کے بعد پھر وہ وراثت کی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے نظام مال کی وراثت کا مقرر فرمایا ہے، اس کا بیان فرمایا ہے۔ چند ایک آیات کے اندر قرآن مجید میں پورا علم الموارث اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، احکام کے بیان کے اندر اتنے متشعب اور اتنے مختلف حالات کے اندر رہنمائی کرنے والے احکام کس طرح اللہ رب العزت نے چند ایک آیات کے اندر بیان کر دیے ہیں، اور ان آیات سے پھر اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو اس کے ساتھ مل کر ایک پورا علم الموارث جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ تو یہ شریعت کا علمی اعجاز ہے، اور یہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان مختلف حالات کو ایسے پیرائے کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ یہ آیات اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے اور وہ احادیث اچھی طرح ضبط کر لے تو انسان کے لیے یہ مسائل سمجھنے سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ضرورت پڑتی ہے پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو وراثت کا علم سمجھ آ جائے، اور اگر اس کے جو اصول ہیں وہ انسان پوری طرح ضبط کر لے تو بڑی آسانی کے ساتھ پھر انسان جو ہے وہ تفصیلی معاملات کو جان پاتا ہے۔